پردہ عورت نظر نہ آئے، مجھے ایک یہ نہ نظر آئے۔ 3 دن کے اندر ان کو 3 دن دیے گئے، صالح علیہ السلام کی قوم کو، وہ نہیں سیدھے ہوئے 3 دن کے اندر۔ 3 دن کے بعد کذبت ثمود عاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، وہ ایک چیخ سے ہلاک کی گئی قوم سمود۔ 3 دن دیے گئے ان کو۔ ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ ہم امت محمدیہ ہیں، ہمارے ساتھ اللہ کا خاص معاملہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب بچڑے کو سجدہ کیا نا، اس کے بعد بڑے روئے، 40 دن روتے رہے، ہمیں معاف کر دو معاف کر دو۔ پھر آخر اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، لیکن تمہاری معافی اس طرح قبول ہوگی کہ جس نے بچڑے کو سجدہ کیا اس کی گردن اتاری جائے گی، تو معاف ہے وہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کانپ گئے، یا اللہ تو ایسے ہی معاف کر دے۔ کہا نہیں، یہ معاملہ آپ کے ساتھ نہیں، یہ معاملہ محمد مصطفیٰ کی امت کے ساتھ ہے کہ وہ جب گناہ کر کے معافی مانگیں گے ہم ان کو معاف کر دیں گے، اس امت کے ساتھ۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں ہم پر ہلکے ہلکے عذاب آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں، بڑے عذاب نہیں آتے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم تمہارے اوپر چھوٹے چھوٹے عذاب ضرور بھیجیں گے تمہاری نافرمانیوں پہ، دون العذاب الاکبر، تاکہ تمہیں آخرت کے بڑے عذاب سے بچا لیں، لعلہم یرجعون، تاکہ تم توبہ کر لو، معافی مانگ لو ہم سے۔ اللہ کے نبی نے عرفہ سے واپسی میں دعائیں کی تھیں، 4 دعائیں کی تھیں۔ پہلی دعا، یا اللہ میری امت اس طرح نہ ختم کر دی جائے جس طرح پچھلی امتیں ختم کی گئی تھیں، نافرمانیوں پہ۔ آپ کو تو پتا تھا کہ آنے والے وقتوں میں نافرمانیاں ہوں گی، دعا قبول ہو گئی۔ دوسری، ان پر کوئی ایسا ظالم بادشاہ نہ مسلط ہو جو ان کو قتل کر دے، یہ بھی قبول ہو گئی۔ تیسری دعا مانگی، میری امت کے ظالموں کو معاف کر دے، یہ قبول نہیں ہوئی، یہ مزدلفہ میں جا کر قبول ہوئی۔ آپ نے فرمایا، اللہ رب العزت فرمایا ٹھیک ہے ہم تیری امت کے ظالموں کو بھی معاف کر دیں گے اور مظلوم کو اپنی طرف سے دے دیں گے۔ چوتھی دعا نہیں قبول ہوئی کہ میری امت میں اختلاف نہ ہو، تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جنت اور جہنم کا معاملہ کرنا ہے ہم نے آپ کی امت کے لیے، اس لیے یہ اختلاف باقی رہے گا۔ تو اختلاف کی اجازت ہے، اختلاف کی اجازت ہے، مخالفت کی اجازت نہیں۔ ہاں آپ فلاں کے ماننے والے، میں فلاں کا ماننے والا، اس بات کی تو اجازت ہے، اس بات پر میں آپ کا دشمن بن جاؤں اس کی اجازت نہیں۔ لا الہ الا اللہ، جو کچھ جہاں جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا۔ نبینا کو جا کے بولو آنکھ دیکھتی ہے، وہ کیا کہے گا؟ نہیں بھائی آنکھ تو میرے پاس بھی ہے۔ آنکھ نہیں دیکھتی، اس میں اللہ کا امر ہے، جو تمہارے لیے ہے کہ دیکھو، میرے لیے ہے کہ نہ دیکھو۔ جو بول نہیں سکتا اس کو جا کے بولو زبان بولتی ہے، وہ کہے گا نہیں، آپ کو اشارے سے سمجھائے گا زبان نہیں بولتی، ہاں میرے پاس بھی ہے۔ بولتی تو بھینس کی اتنی لمبی بولتی، زبان نہیں بولتی۔ اس میں اللہ کا امر ہے، جو تمہارے لیے ہے کہ تم بولو، میرے لیے ہے کہ میں نہیں بولوں۔ جو سن نہیں سکتا اس کو بولو کان سنتے ہیں، ارے وہ کہے گا بے وقوف کان نہیں سنتے۔ جو پاگل ہے اس کو بولو دماغ سوچتا ہے، ارے وہ کہے گا تو مجھ سے بڑا پاگل ہے۔ دماغ ہی اگر سوچتا تو دماغ تو میرے پاس بھی ہے، میرے لیے صحیح سوچنے کا امر نکال دیا تو میں پاگل خانے میں ہوں، تو صحیح سوچنے کے امر کے ساتھ ہے تو اپنے گھر پر ہے۔ اسی طرح جسم کے اندر تو نظر سمجھ میں آ گئی بات، آنکھ نہیں دیکھتی۔ اسی طرح میں نے یہ بھی سمجھانا ہے مال سے کچھ نہیں ہوگا، یہ میں نے سمجھانا ہے اپنے آپ کو مرنے سے پہلے پہلے۔ حکومت سے نہیں ہوگا، طاقت سے نہیں ہوگا، کریں گے تو کون کریں گے؟ اللہ کریں گے۔ یہ سمجھانی ہے بات مرنے سے پہلے۔ اگر یہ نہیں سمجھ میں آئی، مرتے ہی حساب ہوگا۔ نیچے جیسی قبر میں جائیں گے منکر نکیر آ جائیں گے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟
اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی آنکھوں میں بجلیاں ہوں گی، ان کی آواز بادلوں کی کڑک کی طرح ہوگی، لمبے لمبے بال ہوں گے، دونوں کے ہاتھوں میں گرز ہوں گے، جیسے ہی آئیں گے مردے کو بٹھا دیا جائے گا، روح واپس لوٹا دی جاتی ہے، وہ ایسے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، یوں بیٹھ جاتا ہے، یہ حصہ اس کا ڈیڈ رہتا ہے، یہ ایسے بیٹھ جاتا ہے، ابھی اس کو لوگوں کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہوتی ہے، واپس جا رہے ہیں، کہ وہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں من رب، تیرا رب کون ہے؟ رب کس کو کہتے ہیں؟ جس سے پلنے کی امید ہو۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ جس سے پلنے کی امید ہو۔ اب میں پیسے سے پلا ہوں یا اللہ سے پلا ہوں، یہ تو یہ دل جانتا ہے۔ یہ کون جانتا ہے؟ یہ دل جانتا ہے۔ زبان پہ تو کفر لگا دی جائے گی، یہ بول نہیں سکے گی، یہ دل بولے گا۔ اب اندر اگر اس کو اپنی دکان سے ہونے کا یقین ہوگا تو کہے گا اگر میں نے یہاں بولا دکان سے پلتا ہوں تو بڑا ماریں گے یہ، میں کہہ دیتا ہوں وہی جو دنیا میں کہتا تھا، لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ وہ کہہ دے گا مجھے نہیں پتا، لا ادری۔ آسمان سے ایک آواز آئے گی کذبت، جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تیرا دین کون سا ہے؟ کس مینڈیٹ کو سامنے رکھ کے زندگی گزاری ہے؟ ہاں؟ کیا میرے نبی کے حلال کو حلال سمجھا، ان کے حرام کو حرام سمجھا؟ کیا میرے نبی کی بتائی ہوئی پاکی کو پاکی اور ناپاکی کو ناپاکی سمجھا؟ ہاں؟ کیا چلے اس پر؟ ما دینک، تیرا دین کون سا ہے؟ اب وہ تو اپنے سسٹم پہ چلا ہوگا، وہ کہے گا اگر میں نے اس وقت کچھ بھی نہ بولے، اس کا نام لے دیا تو بڑی مار پڑے گی، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا، اسلام تو ہوگا ہی نہیں اندر، زبان تو بول نہیں سکے گی، کہہ دے گا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اوپر سے آواز آئے گی کذبت، سب جانتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبی مبارک دکھائی جائے گی، ما ھذا رجل، یہ صاحب کون ہے؟ اب جس نے ان کی زندگی کو میں کامیابی سمجھی ہوگی، جنہوں نے ان کو اپنا مربی سمجھا ہوگا، جنہوں نے ان کو اپنا رہنما سمجھا ہوگا، جنہوں نے ان کی پوری زندگی کو سامنے رکھا ہوگا، وہ کہے گا یہ تو میرے نبی ہیں۔ ورنہ کیا کہے گا؟ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ آسمان سے آواز آئے گی کذبت، جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر تو جو اس کے ساتھ ہوگا میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس سے ہم بالکل ناواقف ہیں، ہمیں یہی نہیں پتا ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں، کوئی آئیڈیا نہیں ہمیں۔ میں امریکن ویزے کے لیے امریکن ایمبیسی میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک نوجوان لڑکا میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، سوٹ ٹائی جیکٹ، او جلڈ ہیئر سب۔ تو میں نے اس سے پوچھا، مجھ سے ایک دم پوچھتا ہے کہ جنید بھائی، یہ ایسے میں داڑھی کی طرف اشارہ کر کے، جنید بھائی یہ کیسے ہوا؟ تو میں نے اس کو کہا یار سن، ابھی ذرا تھوڑا رک جا، کیونکہ ابھی تو اس بات کی فکر کر کے یہ مائی کیا پوچھے گی اندر، اور میں ابھی خود اسی ٹینشن میں بیٹھا ہوں، تم ابھی تو خود یہ میرے سے پوچھ رہا کہ یہ کیسے ہوا، ابھی تو اپنی فکر کر اور میں اپنی فکر کروں۔ تو وہ چپ ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں انہوں نے مجھے بلایا، خیر میرے سے سوال جواب تو نہیں کیا، اس نے کہا بس بتا دیں گے تمہیں جب بھی ملنا ہوگا۔ میں باہر آ گیا، میں باہر آ کے بیٹھ گیا، اور آنے والوں میں سب سے پہلے تھا، مجھے بلایا بھی سب سے پہلے گیا۔ اب میں دیکھتا تھا وہاں سے جب لوگ باہر نکلتے تو میں دیکھ کے بتایا تھا اس کو مل گیا، اس کو نہیں ملا، اس کو ملا، اس کو نہیں ملا، ایکسپریشنز دیکھ کے کہ یہ لڑکا آیا، لاہور سے تھا یہ لڑکا آیا، اور مجھے آ کر کہتا ہے ایک دم جنید بھائی، کیوں کر کے اس نے میرے سے ہاتھ ملایا۔ میں نے کہا لگتا ہے تجھے ویزا مل گیا۔ کہتا ہے جی مجھے مل گیا۔ میں نے کہا مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ تو میں نے کہا اس نے کیا پوچھا تیرے سے؟ کہتا اس نے پوچھا کہ امریکہ کیوں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا تمہارے پاس سوال کی تیاری تھی؟ کہتا ہے ہاں۔ اب میں نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اور میں نے کہا بہن یہ آپ سے کیا پوچھا اس نے؟ جی پتر میرے کو یہی پوچھے اتھے کی کرن جانے۔ میں نے کہا جی تیاری تھی؟
ہاں جی میں تو تیاری کر کے آئی سر. اوکے سر آپ سے کیا پوچھا؟ میرے سے بھی یہی پوچھا بھائی آپ ادھر کیا کرنے جا رہے تھے. میں نے کہا آپ کو جواب تھا ہاں جی میں تو پوری تیاری کر کے آیا تھا. پوری تیاری تھی. تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. میں نے کہا بیٹا یہ تو بتاؤ تم اس دنیا میں کیوں آئے ہو؟ تو میری شکل دیکھنے لگا اور میں نے کہا یہ نہ بھولنا تم ایک مسلمان ہو اور تم غیر ملک جا رہے ہو، وہ امریکہ جا رہے ہو، تو تمہارے پاس جواب ہونا چاہیے، تمہیں تو پتہ ہونا چاہیے تم وہاں کیوں جا رہے ہو، کس لیے جا رہے ہو تم دنیا میں کیوں آئے ہو. تو یہاں سے کچھ لوگ ہنسنے لگے. تو میں نے سوچا یہ جو ہنس رہے ہیں ان سے پوچھو، ان کو بھی نہیں پتا. میں نے کہا بھائی آپ بتائیے دنیا میں کیوں آئے ہیں آپ؟ اور ہر ایک کے پاس دیکھیں جی اصل میں بات یہ، میں نے کہا رک جاؤ فلسفہ نہیں، خدا کے لیے بھائی دنیا میں کیوں آئے ہو؟ بھائی آپ دنیا میں کیوں آئے ہو؟ کیا خود پیدا ہوئے تھے؟ اپنے گھر میں خود پیدا ہوئے؟ ہاں وہاں اپنے گھر میں خود آ گئے تھے؟ ہاں ماں باپ خود چنے تھے؟ ہاں دنیا میں اپنی مرضی سے رہ رہے ہو. جب بیماری آتی ہے تو اپنی بیماری خود ہٹا لیتے ہو. آنکھیں کمزور ہوتی ہیں ان کو دوبارہ سے واپس طاقتور کر لیتے ہو. بال چٹے ہو جائیں ان کو سفید واپس کالا کر لیتے ہو. ہاں پھر تو تمہارے تو بس میں بھی کچھ نہیں. یہ نوالا تمہارے پیٹ میں جا کے بھی تمہارے قابو میں نہیں رہتا. ہاں اور جس دن مرو گے اس دن یہ بھی نہیں پتا. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. اللہ کہہ رہا ہے تجھے، کہہ رہا ہے کہ 7 بلین سنو، تم کو تو یہ نہیں پتا کل تم کو میں نے رزق کہاں سے دینا ہے، اور تم میں سے کسی کو نہیں پتا کب کیسے اور کہاں تمہاری موت آنی ہے. میں نے کہا تو تمہارے تو کنٹرول میں کچھ ہے ہی نہیں، اور تمہیں یہ بھی نہیں پتا تم دنیا میں کرنے کیا آئے ہوئے ہو. تو وہ مجھے لڑکا کہنے لگا جنید بھائی پھر. میں نے کہا میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. جب مجھے یہ پتا چلا کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں تو یہ خود بخود آ گئی. یہ پوری زندگی جو بدلی، یہ جب احساس ہوا کہ میں دنیا میں آیا کیوں ہوں تو زندگی بدل گئی. بیٹا گانے بجانے رہ گئے، ہمارے تو ہوش ہی اڑ گئے. یہ ہوا ہمارے ساتھ. تو پھر سب نے میرے سے ایک دم پوچھنا شروع کر دیا ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میرے جن و انس کو پیدا کرنے کا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے، صرف یہ مقصد ہے کہ یہ میرے بن کے رہیں. جو میں کہوں اس پہ کہیں ہاں. آپ لوگوں میں کوئی ایسا ہے جس کو کہ جب گورنمنٹ بینک نوکری دیتا تو گھر بھی دیتا ہے کوئی ایسا اس میں؟ لون دیتا ہے نا. چلو کوئی ایک ایسے بہت ٹاپ کی پوزیشن پہ ہے اس کو گھر بھی دے دیا، ٹھیک ہے. آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے دنیا میں پیدا کیا نا تو 6 دن پہلے یہ پوری دنیا بنائی. سورج، چاند، ستارے، زمین، پہاڑ، پھل فروٹ، سبزیاں، جانور، پرندے چرند پرند، یہ کیڑیاں اور یہ سب سمندر کی مچھلیاں، سب بنا کے آخری دن جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اور ان کو جیسے کسی کے گھر کی چابی نہیں دیتے، یہ لے بھائی یہ گھر کی چابی، آپ کا کام بینک آ کر کام کرنا ہے، اس میں گھر میں نہیں پڑنا. تو اللہ نے پوری کائنات بنائی ہمارے لیے اور ہمیں بنایا اپنے لیے. کائنات کی ہر چیز کی قیمت میں لگاتا ہوں. کون لگاتا ہے؟ میں لگاتا ہوں. اس مائک کی کیا قیمت ہونی چاہیے؟ میں لگاؤں گا. جس دن یہ مائک انسان استعمال کرنا بند کر دیں گے یہ مائک لوہے کے بھاؤ بکے گا، بیکار ہو گیا. یہ جب تک یہ لائٹ مجھے روشنی دے رہی ہے میری ضرورت ہے، میں اس کو صاف کروں گا. جس دن اسی لائٹ دینا بند کرے گی اٹھا کے پھینک دوں گا میں اس کو. جب تک یہ گاڑی نیچے میری چل رہی ہے میں چلا رہا ہوں، جس دن چلنا بند ہو جائے گی کباڑ خانے میں چلی جائے گی. میں کائنات کے لیے نہیں بنا، میں پیسوں کے لیے نہیں بنا، پیسے میرے لیے بنے. تو اس کائنات کی ہر چیز کی قیمت کون لگاتا ہے؟ انسان. میں لگاتا ہوں. اور میری قیمت کون لگائے گا؟ اللہ. کیوں؟ کیونکہ مجھے اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا اس لیے پیدا کیے گئے ہیں ہم، اس لیے بھیجے گئے ہیں. اور وہ زندگی گزارنی کیسے ہے وہ محمد مصطفیٰ نے ہم کو بتائی ہے کہ وہ زندگی کیسے گزارنی ہے. اس لیے میرے دوستو آج کے دور میں اللہ نے اپنے فضل سے یہ دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا ہے.
لوگ اس میں نکلتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھتے ہیں. جب وہ زندگی کو سیکھتے ہیں، جب جیسی وہ زندگی میں آنا شروع کرتی ہے، نور زندگی میں آنا شروع کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا کیسے گئے؟ کون سا قدم بیت الخلا کے اندر پہلے رکھا، اور اندر جانے سے پہلے دعا کیا پڑھی، اور وہاں سے جب باہر نکلے تو کون سا قدم پہلے باہر نکالا، اور باہر آ کے دعا کیا پڑھی. جس نے یہ سیکھ لیا اس نے بیت الخلا میں جتنا وقت گزارا عبادت میں گزارا. جس کے جسم سے جتنے رسول اللہ کے طریقے نکلیں گے اس کے جسم سے اتنا ہی نور نکلے گا. جس کے جسم سے جتنے رسول اللہ کے غیر کے طریقے نکلیں گے اس کے جسم سے اتنی ہی تاریکی اور ظلمت نکلے گی. اور نور اپنا اثر کہاں ڈالتا ہے؟ دل پر. نور اپنا اثر کہاں ڈالتا ہے؟ دل پر. ظلمت اپنا اثر کہاں ڈالتی ہے؟ دل پر. دل پر. تو دل کالا ہو جاتا ہے. جب دل کالا ہو جاتا ہے تو قرآن میں اب دل نہیں لگتا، قرآن سنا ہی نہیں جاتا. گناہ کرنا ایسے ہے جیسے مکھی کو اڑانا. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ دل تو اس کے پاس بھی ہے، کالا ہوا ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر اس دل کی صفائی کر کے اس کو ہم نورانی کر دیتے ہیں. جب یہ نورانی ہو جاتا ہے تو پھر دل بے چین ہو جاتا ہے اللہ کی تعریف سننے کے لیے. پھر رات کو نیند نہیں آتی جب تک آدمی تہجد کی نیت نہ کر لے. پھر اپنی فجر کی نماز کو پلان کر کے سوتا ہے، مجھے ہر حال میں فجر کی نماز پر اٹھنا ہے بھائی. یہ کس بات کی نشانی ہے؟ اس کے دل میں نور ہے. نور اس کے جسم سے رسول اللہ کے طریقے نکل رہے ہیں جن کی وجہ سے اندر نور جمع ہو رہا ہے، اور وہ نور تھوڑی دیر کے بعد چہرے پہ آ جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں وہ کتنا چہرہ ان کا نورانی ہے. کیا ہے؟ وہ نور ہے اس کے چہرے کا. اس کے جسم سے رسول اللہ کے طریقے نکل رہے ہیں. پہلے تو وہ جا کے سینے میں بھرے، جب سینے سے چھل کے باہر تو اب چہرے پہ آ کے اور اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہے. اس کے چہرے پہ نور کیسا ہے. جو فجر کی نماز جان بوجھ کر قضا کرتا ہے اس کے چہرے سے اللہ صلحہ کا نور ہٹا دیتا ہے. چوک کی طرح ہو جاتا ہے اس کا چہرہ، جیسے کفار کا ہوتا ہے. جو ظہر کی نماز جان بوجھ کر قضا کرتا ہے اس کی زندگی سے رزق کی برکت نکال دی جاتی ہے، اس کے رزق میں سے برکت نکال دی جاتی ہے. کما کے پاگل ہو جائے گا، پورا نہیں پڑے گا. جو عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے اللہ اس کے جسم کی طاقت کو سلب کر لیتے ہیں، مسلسل پوری زندگی بیمار رہتا ہے. جو مغرب کی نماز جان بوجھ کر قضا کرتا ہے اس کو اس کی اولاد سے کبھی کوئی نفع نہیں ہوگا. اور جو عشاء کی نماز جان بوجھ کر قضا کرتا ہے اس کو دن رات کو سکون چین اطمینان کی نیند نہیں آئے گی. یہی 5 چیزیں جس کے لیے ہم زندہ ہیں: چہرے کی خوبصورتی، رزق میں برکت، جسم کی طاقت، اولاد اور میرا جو کنبہ ہے اس کے اندر آپس میں محبت، اور رات کو سکون چین کی نیند. یہ 5 کا تعلق کس سے ہے؟ 5 وقت کی نماز سے. اب شیطان نے کیا کیا؟ ابھی نہ بانٹنا میرے یار، بس یہیں چھوڑ دو، ابھی بس یہیں چھوڑ دو. بس 5 منٹ اور لوں گا. اللہ تم آپ سب حضرات کو بہت خوش رکھے. 5 منٹ اور. شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے یہ کیا کہ جو چیزیں اللہ کے ہاں قیمتی تھیں ان کو میرے نزدیک بے قیمت کر دیا. جو چیزیں اللہ کے ہاں قیمتی تھیں میرے نزدیک ان کو بے قیمت کر دیا. اور جو چیزیں اللہ کے ہاں بے قیمت تھیں ان کو میرے نزدیک قیمتی کر دیا. تو میں اللہ کے نزدیک بے قیمت ہو گیا. آج ہم 1.5 ارب ہیں، اللہ کے نزدیک بے قیمت ہے. ویری کوئکلی آئی ول ٹیل یو. دو واقعات بس آپ کو سناتا ہوں. آپ یہ دیکھو، رسول اللہ کے طریقے نورانیت یہ کفار بھی اپنائیں گے، دنیا میں اللہ ان کو ڈیویڈنڈز دے گا. وہ یہاں دنیا میں سچ بولیں گے ان کو ڈیویڈنڈز ملیں گے، دنیا میں جسٹس سسٹم بنائیں گے ان کو ڈیویڈنڈز ملیں گے، کاروباری ایتھکس کے ساتھ چلیں گے ان کو ڈیویڈنڈز ملیں گے. اس کی مثال دیکھیں آپ. میں جس وقت نارتھ اسٹارم میں یا والمارٹ میں کچھ خریدنے جاتا ہوں، جب میں خریدنے جاتا ہوں تو جہاں میں جس ٹل پہ میں جا کے اس کو پیمنٹ کرنے لگتا ہوں یہاں بڑا بڑا لکھا ہوا ہے ریفنڈ.
کیا لکھا ہوا ہے؟ ریفنڈ. کہ یار پریشان مت ہو, بڑے دل کے ساتھ خرید, کوئی نہیں پسند آئے واپس کر دینا. ٹھیک. میں نے لے لیا جی, $50 کا سویٹر خریدا, میں چلا گیا. اس کو 6 مہینے پہنا, 6 مہینے کے بعد میں واپس لے آیا, اور واپس لا کر اس کو کہہ رہا ہوں یار مجھے تو پسند نہیں آیا. تو وہ اس نے دیکھا, سر ڈو یو ہیو اے ریسیٹ؟ میں کہا نو آئی ڈونٹ ہیو اے ریسیٹ. اچھا, سو واٹ ڈو یو وانٹ؟ ڈو یو وانٹ اے ریفنڈ اور یو وانٹ این ایکسچینج؟ آئی وانٹ اے ریفنڈ. 6 مہینے پہننے کے بعد میں نے وہ سویٹر اس کو تھمایا, $50 اس سے لے لی, اور دل میں کہہ رہا ہوں کہ یار میں نے کیا اس کا حشر کیا ہے. ہاں, تھنکنگ کہ اس دنیا کا نظام میں چلا رہا ہوں. اس نے تو مجھے $50 واپس کر دی. اب بھائی میری دکان پر آئے شلوار قمیض خریدنے کے لیے. پہلی بات تو یہ کہ میں ان کو دیکھتے ہی پہچان گیا, میری دبئی اسلامک بینک میں ملاقات ہوئی ان سے. ٹھیک ہے, اور میں یار پیسے والے آدمی ہیں تو کم از کم 15-20 ہزار کی تو شاپنگ ہوگی, کوئی نہیں 25 ہزار بھی لگ سکتے ہیں اگر میں نے تھوڑا سا کھینچا تو میں ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا, یہ بھی دیکھیں بھائی, یہ بھی دیکھیں, یہ تو خریدوا کے میں یہ چلے گئے. اگلے دن جب میں ان کو دیکھتا ہوں کہ یہ انہی بیگز کے ساتھ میری دکان میں انٹر کر رہے ہیں جو بیگز یہ لے کر گئے تھے, اس کا کیا مطلب ہے؟ واپس کرنے آئے. دیکھو آپ تو ٹل پہ کھڑے بھی نہیں ہوتے, آپ کو پتا ہے واپس کرنے آئے, تو مجھے نہیں پتا ہوگی یہ بات, یار یہ کچھ واپس کرنے آئے ہیں, بیٹھا ہے آفس سامنے, اس کو سب پتا ہے. اب جب یہ میرے پاس آئے تو یہ آئے تو پہلے تو میں یار کیا مصیبت آ گئی. ہاں جی جنید بھائی مجھے پہچانے نہیں؟ یار بھائی یہاں 313 لوگ روز آتے ہیں, کون ہو بھائی تم؟ ہاں کون ہو؟ ارے میں آپ کے ساتھ ادھر دبئی اسلام ہے. کہ بھائی کون دبئی اسلام ہے, کون دبئی؟ میں نہیں گیا دبئی. نہیں سر میں بینک کی بات کر رہا ہوں. اچھا بھائی کس لیے آئے ہو یار؟ سر وہ میں ایکسچینج کرانا ہے. کیوں؟ اب یہ کیا بات ہے کیوں بھائی کروانا ہے؟ اس نے یار کو رنگ پسند نہیں آیا, کو بیوی کو کچھ پسند. میری پوری کوشش ہو کہ بھائی کو ان کے پیسے واپس نہ کروں میں, تاکہ میرے ٹل سے پیسے نہ نکلیں. ہاں, خون کے آنسو ان کو رلا کر ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ان کو میں بھیجوں گا باہر. ٹھیک. اب والمارٹ کا سائز دیکھ لو اور میری دکان کا سائز بھی دیکھ لو. ہاں, اس نے تو پیسے واپس کر دیے تھے, میں نے نہیں کیے ان کو پیسے واپس. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے, تم نے آج کسی کو کوئی چیز بیچی اور کل تم نے اس کو واپس لے لیا, اگر وہ واپس لایا تو جنت کے وسط میں تمہارے لیے ایک محل کی ضمانت میں دیتا ہوں. یہ کس کا طریقہ ہے؟ محمد مصطفیٰ کا. کس کا طریقہ ہے جی؟ محمد مصطفیٰ کا. جو یہ اپنائے گا. میں ایک دکان میں داخل ہوا, جنید بھائی دعا کریں اللہ پاک برکت دے. میں نے کہا دعا کو چھوڑ, میں اگر قسم اٹھا لوں اللہ تجھے برکت دے گا تیری دکان میں. ہاں اچھا وہ کیسے؟ میں نے کہا یہ بلہ ہٹا دو. میں نے اس نے بلے کو دیکھا, اس پہ لکھا ہوا تھا خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا. کہتا جی یہ تو نہیں ہو سکتا. میں نے کہا پھر وہ بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, یہ ہیں محمد مصطفیٰ کے طریقے. آپ کو پتا ہے ملیشیا میں اسلام کیسے پھیلا؟ ملیشیا میں کیا ہوا کہ یہ لوگ چند مسلمان ادھر چلے گئے, تو وہاں پر لوگ جو چاول دال آٹا بیچتے تھے اس میں پتھر ہوتا تھا اور اس میں وہ چورا ہوتا تھا لکڑی کا. تو ان مسلمانوں نے کیا کیا کہ وہی گندا چاول گندا آٹا اور وہ سب دالیں لے کر خود خریدی اور بچوں کو, اپنی بیویوں کو اور بچوں کو بٹھاتے تھے, اس میں سے وہ نکال کے اسی پرائس پہ بیچتے تھے. تو چند دن کے اندر ان کا جو چور تھے ان کا کاروبار بند ہو گیا. ٹھیک ہے, انہوں نے جا کے بادشاہ کے اوپر رپورٹ کر دی, انجمن تاجران نے. ٹھیک ہے, یہ انجمنیں جو ہے نا سوائے فتنے کے اور کچھ نہیں ہوتی ہیں. ہاں, لیبر یونین کیوں بنتی ہے؟ لیبر یونین کیوں بنتی ہے؟ ہاں, ہر چور ہر الٹا کام اب ہوگا. سیدھے کام کے لیے تو ضرورت ہی نہیں یونین بنانے کی.
ٹھیک ہے نا. ہر الٹا کام اب ہوگا. میں مولوی یوسف صاحب کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے ان کی بات ہے کوئی 56-55 سال پرانی بات. فرمانے لگے اگر تم محمد مصطفیٰ اور اللہ کی بنیاد پر نہ جڑے، اگر تم رسول اللہ کی بنیاد پر نہ جڑو گے پھر بھی، لیکن لیبر یونین اور پولیٹیکل پارٹیز کی بنیاد پر، اور اس میں کفار بھی ہوں گے، تو پھر تم مسلمانوں کے مینڈیٹ کو نہیں فالو کرو گے، کفار کے مینڈیٹ کو فالو کرو گے. یہ مولوی یوسف صاحب کی بات 56 سال پرانی، اور آج دیکھ لو. ٹھیک ہے. تو فرمانے لگے کہ بادشاہ نے بلوا لیا، اور بادشاہ نے بلوا کر سامنے کھڑا کیا، اور سامنے کھڑا کر کے بادشاہ نے بولا بھائی کیا معاملہ ہے. تو لوگ آ گئے، اور لوگوں نے آ کر کہا کہ یہ سر پکڑنا ہے تو ان چوروں کو پکڑیں، ان لوگوں کو کیوں پکڑتے ہیں؟ انہوں نے تو یہ نیکی کی، یہ نیکی کی، یہ نیکی یہ نیکی کی. بادشاہ حیران ہو گیا یہ بات سن کے، اور ان سے پوچھنے لگا مجھے یہ بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے. بادشاہ نے کہا آج سے میرا دین اسلام ہے. ہاں، اور اس ملک میں اسلام چلے گا. ساری کی ساری پاپولیشن نے اسلام قبول کر لیا. اس طرح ملیشیا میں اسلام پھیلا. اللہ آپ لوگوں کا بیٹھنا قبول کرے. ٹھیک ہے نا. اللہ آپ لوگوں کا بات کا سننا قبول کرے. میرے دوستوں، ضرور تبلیغ میں نکلو، اور نکل کے دیکھو کیسے کیسے لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں. دیکھو ہم لوگ کیا لوگ تھے، اللہ نے ہم لوگوں کی زندگیاں بدل دی. اور اللہ چھینتا کچھ نہیں ہے. یہ شیطان ڈرائے گا تمہیں فقر سے. الشیطان یا